یہ ہمارا ماہانہ اجتماع ہوتا ہے۔ اصل تو کیا ہے کہ ہر روز ہماری یہی ترتیب ہو، ہر روز ہماری یہی ترتیب ہو۔ یہ ماہانہ اجتماع کا نفع کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اسی کے ساتھ میں بات عرض کر دیتا ہوں۔ اصل تو یہ ہے کہ ہر روز ہماری عادت بنے، ہر روز رات کے قیام کی ہماری عادت بنے، ذکر اللہ کی عادت بنے، اللہ اللہ کرنے کی عادت بنے، ہر رات کو ہم اللہ کا ذکر کریں۔ لیکن ہر رات کو اگر نہیں کرتے تو جب یہاں آتے ہیں تو رات کو ہم ذکر کرتے ہیں نا، رات کو قیام ہوتا ہے، تہجد پڑھ لیتے ہیں۔ اصل تو یہ ہے اللہ کے شب گزار بندے بن جائیں، یعنی رات کو اللہ کی خاطر جاگنے والے بن جائیں، ہر روز نہیں بنتے۔ تو ہم یہ خانقاہی اجتماع مہینے کے بعد ایک دن طے کرتے ہیں۔ اس کا نفع کیا ہوتا ہے؟ اصل تو اللہ کے وہ بندے ہیں جن کی راتیں، جن کی سخت سردیاں وہ بستر سے الگ ہو جاتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اور ان کی راتیں یوں گزرتی ہیں۔ ہماری نہیں گزرتی اس طرح راتیں۔ تو ہم اپنے خانقاہ کے اندر سالکین ایک مہینے کے بعد جمع ہوتے ہیں، ہماری حاضری لگ جائے۔ کہاں؟ اللہ کے دربار میں ہماری حاضری لگ جائے۔ ہمارے جہاں شب گزار بندوں کے اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں، اس بینک کے اندر ہمارا بھی اکاؤنٹ کھل جائے، ہمارا بھی اکاؤنٹ کھل جائے۔ بھئی ایک بینک ہے نا، بینک کے اندر 500 بندوں کے اکاؤنٹ ہیں، ایک بینک میں 500 بندوں کے اکاؤنٹ ہیں۔ اکاؤنٹ ہولڈر اس کی اکاؤنٹ کے اندر رقم اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، کسی کی ہوگی 10 کروڑ، 10 کروڑ والے 20، اور کوئی ہوں گے 50 لاکھ والے، کوئی 5 لاکھ والے، ہمارے جیسے نالائق 1 لاکھ والے بھی ہوں گے۔ اگر بینک اعلان کرے گا یہاں آج وہ جمع ہو جاؤ، جن جن لوگوں کے ہمارے بینک کے اندر اکاؤنٹ ہیں، تو ان میں اس کا بھی نام آئے گا نا جس کا پیسہ تھوڑا سا ہو، جس کا پیسہ تھوڑا سا ہو۔ اور کل قیامت کے دن اللہ جل جلالہ اعلان فرمائیں گے، میرے وہ بندے کھڑے ہو جائیں جو راتوں کو جاگتے تھے، راتوں کو جاگنے والے ہم نے ان کے اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں، ان کے اکاؤنٹ وہ اکاؤنٹ ہولڈر ہوں گے۔ راتوں کو اٹھنے والے جو پوری زندگی کھڑے رہے وہ بھی کھڑے ہوں گے، 10 سال قیام کیا وہ بھی کھڑے ہوں گے، 5 سال قیام کیا وہ بھی کھڑے ہوں گے، اور جو مہینے بعد ایک رات حاضری لگاتے رہے وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کے اندر نام شامل ہو جائے جو راتوں کو اٹھ کر کھڑے ہونے والے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہم بھی وہ اکاؤنٹ ہولڈر بن جائیں جو رات گزارنے والے لوگوں کا قائم ہو چکا ہے۔ نفع ہوتا ہے اس کا، یہ فائدہ ہے۔ مقصد یہ نہیں، بات سمجھنا، یہ نہیں ہے کہ راتوں کو ہر روز اٹھنا ختم، چلو ایک دن جاگ لیں، نہ، ہر روز جاگیں، یہ اس کی مشق ہے جو خانقاہ کے اندر۔ اصل تو یہ ہے ہر روز اللہ کا ذکر کیا جائے، تہجد کے وقت کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، بار بار لیا جائے، مزے کے ساتھ لیا جائے، لذت لے کر لیا جائے، مزے کے ساتھ، حلاوت کے ساتھ اللہ کا نام لیں، اللہ کے نام کے اندر حلاوت پیدا ہو جائے، اپنی کیفیت یوں بن جائیں جس رات کو ذکر نہ کیا ہو اس دن وہ گزارنا مشکل ہو جائے۔ یہ بن سکتا ہے، طبیعت بن جائے، عبادت طبیعت بن جائے، عبادت عادت اور طبیعت بن جائے، مزاج بن جائے۔ جیسے حضرت فرما رہے تھے نا، شیخ کا مزاج سیکھیں۔ ہمارے شیخ کا مزاج کیا ہے؟ حضرت کے معمولات میں یہ ہے، رات کو 2 بجے بھی سوئے ہوں 3 بجے ضرور اٹھیں گے، چاہے 1 گھنٹہ کیا نیند کریں، آدھا گھنٹہ بھی ہم نے دیکھا ہے، آدھا گھنٹہ آرام کیا پھر اٹھ گئے، اور بالکل اسی طرح اٹھتے ہیں جس طرح 4 گھنٹے سو کر اٹھتے ہیں۔ 4 گھنٹے سوئے پھر اٹھ گئے، آدھا گھنٹہ سو کر بھی اسی طرح اٹھتے ہیں جس طرح 4 گھنٹے آرام کر کے پھر اٹھ گئے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا مزاج عطا فرما دے۔ تو میرے دوستو اور میرے بھائیوں، ہمیں یہ بنا لینا چاہیے، ہماری عادت اور طبیعت بن جائے، اور ہمارے مزاج کے اندر یہ بات شامل ہو جائے کہ ہم لوگ
جتنا سنیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے آپ حضرات کو پتہ ہے ہماری خانقاہ حنفیہ ہمارے شیخ کے معمولات بہت زیادہ نہیں ہیں، بہت زیادہ نہیں ہے۔ 3 تسبیحات روزانہ کی ہے، اگر اس سے زائد کو کر سکتا ہے تو وہ الگ ترتیب ہے۔ اصل مزاج ہے کہ گناہوں سے بچنا، اصل دعوت گناہوں سے بچنا۔ میرا اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی رات کے قیام کی توفیق عطا فرمائے۔ سردیاں ہیں، سردیوں کا موسم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے نے فرمایا نا صحابہ کا مزاج کیا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سردیاں آتی نا، مرحبا مرحبا یا شتا، ایک سردیاں آ گئیں، سردیاں آ گئیں، واہ جی واہ، مزے ہو گئے۔ دن چھوٹے ہیں، راتیں لمبی ہیں، دن کو روزے رکھیں گے، رات کو قیام کریں گے، دن روزے رکھیں گے، رات کو قیام کریں گے۔ دن چھوٹا ہے نا، روزہ آسان ہے، رات لمبی ہے، تھوڑا سا سو لیں گے، جاگنا آسان ہوگا۔ یہ صحابہ کا مزاج تھا، تو ہم بھی صحابہ کے مزاج کو اپنائیں، عبادت کا مزاج اپنائیں، رات کو اٹھنے اور جاگنے کی ترتیب بنائیں۔ میرا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی رات کے قیام کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے بات کا خلاصہ یہ ہے، کم از کم رات کو سو کر اٹھ کر سوئیں، سونے کے بعد اٹھیں، سونے کے بعد اٹھ کر کچھ نہ کچھ نفل تہجد کی نیت سے پڑھنے کی ترتیب بنائیں۔ اور جب سوئیں، جب جاگیں گے اذان سے پہلے، اذان سے لے کر پھر فجر کی نماز تک پھر ذکر کی ترتیب بنائیں۔ میرا اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے ذاکرین میں سے ہمارا شمار فرما دے، رات کو جاگنے والوں میں سے ہمارا شمار فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔